اے آئی نیوز میں خوش آمدید۔ رخ کرتے ہیں خبروں کی جانب، قصور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ قصور میں بھی الیکشن دھاندلی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں آ گئی۔ قصور پولیس الیکشن 2024 میں دھاندلی میں ملوث پائی گئی۔ ڈی پی او قصور ہمارے ساتھ پرسنل ہو کر جھوٹے مقدمات بنا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ایگزیکٹو ممبر اور سابقہ MNA چودھری منظور احمد کی پریس کانفرنس۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں اے آئی نیوز کی سکرین پر۔ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تو میں ریٹ کر رہا ہوں ان کے خلاف کل، اور اس میں میں خود پیٹیشنر ہوں ڈی پی او قصور کے خلاف، کوئی اور پیٹیشنر نہیں ہے، میں خود ذاتی طور پر اس کے اندر پیٹیشنر ہوں۔ آپ لوگوں کو میرے حوصلے کا بھی پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں کبھی ٹیمپر لوز نہیں کرتا، حوصلہ بھی رکھتا ہوں، حوصلے سے مقابلہ بھی کرتا ہوں لوگوں کا۔ لیکن اگر میں اس لیول پہ آ گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں کہ میں خود پیٹیشنر بن کے جا رہا ہوں ہائی کورٹ کے اندر ان سارے جھوٹ، مثلا ایک رتنے والا میں پرچہ جو دیا ہے 15 نمبر پہ کال کی ہے، نہ وہ بندہ وہاں کا رہائشی، میں ریکارڈ پہ کہنے لگا ہوں قصور کا رہائشی ایک دن کبھی وہ رتنے والے نہیں گیا، اس کو جعلی مدعی بنا کر ہمارے لوگوں کے خلاف پرچہ دی، اور ابھی موصوف فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو، کچھ لوگوں کو وہاں سے اور دوسری جگہوں سے گرفتار کر کے ان کے خلاف منشیات کے پرچے دی۔ دوسری بات، 22 تاریخ کو میں خود قیادت کروں گا اور پنجاب کی اپنی قیادت کو بھی دعوت دے رہا ہوں، ہم ڈی پی او آفس کا جو گیٹ ہے اس پہ دھرنا دیں گے ان سب کے خلاف، اور میں خود ذاتی طور پر وہاں پہ بیٹھوں، دھرنا دے کر بیٹھوں۔ جنہوں نے پرچہ کروایا میں ان کے نام لینے لگا ہوں۔ ملک رشید احمد خان حلف دے دیں، ملک احمد خان حلف دے دیں، ملک ریاض احمد خان حلف دے دیں، اور چوتھا میرا چھوٹا بھائی ہے مرزا نسیم الحسن، وہ حلف دے دیں کہ یہ پرچے کے کانٹینٹ درست ہیں، اور میں یہ 23 تاریخ ہے اس دن بیل واپس لے کر گرفتاری پیش کرتی ہوں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اس سے پہلے یہ چاروں میں سے کوئی ایک جا کر مسجد میں حلف دے دے وہاں پہ کوئی فائر ہوا ہے، کسی نے اس کو اغوا کیا ہے، جو پرچے کے کانٹینٹ ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ شیخ وسیم صاحب نے میرے اوپر ایک الزام لگایا، انہوں نے کہا جی کہ میرے دبئی میں شو روم ہے الیکشن سے پہلے۔ میں نے اس کو جواب دیا، لیکن محترم شیخ صاحب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ انہوں نے اپنے 10 کروڑ کے اثاثے شو کیے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کہاں سے آئے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں نے اپنے آپ کو اپنی سوچ اور فکر کے مطابق واپس ڈی کلاس کیا۔ میں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ میں تھانہ گنڈا سنگھ کے ان 3 بڑے جاگیرداروں میں سے ایک کا بیٹا ہوں جس کی زمین 1976 کے اندر لینڈ ریفارمز میں آئی تھی، اور ہم میرے والد صاحب کیس رکھتے ہیں۔ میں پیپلز پارٹی میں کسی حادثے یا کسی کی وجہ سے نہیں آیا، سوچ سمجھ کے آیا، اور میں نے اب سیاست میں آنے کے بعد اپنی جائیداد کو کم کیا ہے، زیادہ نہیں کیا۔ ریکارڈ پہ ہے، چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہر الیکشن میں اپنی زمین بیچی ہے، میں نے اپنے باپ کی وراثت کو زیادہ نہیں کیا، کم کیا۔ میں ان کو لیگل نوٹس دے رہا ہوں، اگر میرے کوئی دبئی میں شو رومز موجود ہیں تو انہیں آپ ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ یہ میرے ادھر ادھر الزامات تو لگاتے تھے، ریکارڈ پہ نہیں آتے تھے، اب وہ ریکارڈ پہ آئے، تو میں انہیں یہ کہوں گا کہ وہ ثابت کریں، اور میں کم از کم اتنے کا لیگل نوٹس ضرور دوں گا جتنے میں اگر مجھے وہ پیسے مل جائیں گے تو میں دبئی میں شو روم بنا سکوں۔ اور میرا ان سے بھی سوال ہے کہ ان کو بھی اب بتانا پڑے گا کہ ان کے پاس یہ اثاثے کہاں سے آئے، کیونکہ وہ جب بزنس چھوڑ کے آئے تھے تو سب کو پتا ہے کہ ان کی پوزیشن، مالی پوزیشن کیا ہے۔ میں نے قصور کی ہسٹری میں کبھی اتنا مطلب اس قسم کا افسر کرپٹ بھی ہو، وہ ناجائز بھی کرتا ہو، لوگوں کے خلاف جھوٹے کیسز بھی بناتا ہو، سب کچھ جو کچھ وہ کر سکتا تھا، مطلب جو لیول کوئی وہ وردی کے نام پر توہین ہے اس وقت میں یہ بھی کرتا۔
اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا. میں لوگوں کی بیلیں کروا کر لوگوں کے پاس جا کر تھک گیا. اس سے جو کچھ ہوتا ہے وہ کر لیں گے. اور آپ کس لیول تک ہیں؟ مجھے جس لیول پر بھی جانا پڑا میں جاؤں. مجھے جس عدالتوں سے لے کر اس کے خلاف سروسز، اس کی سروس کے خلاف میں جاؤں. میں جہاں پہ جا سکتا ہوں. میں سکی اسٹیف کو بھی مل کر آیا ہوں جن کے پاس ان کا سروس کا سارا ہوتا ہے. میں سب کچھ میں اس سے بھی مل کر آیا. میں دوبارہ بھی ملوں گا. میں دوبارہ بھی ان کے خلاف جو کچھ میرے پاس مواد ہے میں ان کے خلاف لے کر جاؤں گا. اور دوسری بات، ڈپٹی کمشنر کے خلاف بھی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. وہ میں کسی اور پریس کانفرنس میں سب کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کیا کرتے رہے الیکشن کے دوران. یہ میں ایک دو جماعتوں کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے، ان دو جماعتوں کے درمیان میں اپنا لے کر بیٹھ جاؤں، یہ مجھے نہیں چاہیے. باقی رہی بات یہ کہ اس کے اتحاد پہ کیا اثرات ہوں گے. اگر میں یہاں پہ بیٹھتا ہوں تو میرے ساتھ میری پنجاب کی قیادت آتی ہے. جو بھی آتا ہے میں سب کو دعوت دوں گا. تو اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ دیکھنا میرا کام ہے. 23 کو بیل ہے، 22 کو دھرنا، کس طرح دیکھا جائے؟ وہی پہلے بھی بیلس پڑتی رہی. میں تو کہتا ہوں ان چاروں میں سے کوئی حلف دے دے، ہم 23 کو بیل واپس لے لیں. ہم تو تیار ہیں. کوئی غلط بات تو کی نہیں. ہم صفائی ہمیشہ منظم دیتا ہے نا، ہم کہتے ہیں وہ دے دیں. تھانہ کھڈیاں پولیس کی پتنگ فروشوں اور پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف آپریشن جاری. بڑی تعداد میں پتنگیں اور دھاتی ڈور برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر دیے. رشید احمد کی رپورٹ دیکھتے ہیں. ڈی پی او قصور طارق عزیز کی ہدایت پر کارروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ کھڈیاں عابد محمود چھینا کی سربراہی میں پتنگ فروشوں اور پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران بڑی تعداد میں پتنگیں اور دھاتی ڈور برآمد کر لیں. ملزمان کے قبضہ سے کثیر تعداد میں پتنگیں اور دھاتی ڈور برآمد کر کے کائٹ فلائنگ ایکٹ کی دفعات کے تحت 4 مقدمات درج کر دیے. ایس ایچ او عابد محمود چھینا نے بتایا کہ پتنگ بازی ایک خونی کھیل ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. پتنگ بازی کے خلاف اسپیشل مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. عوام کی آگاہی کے لیے بذریعہ سوشل میڈیا اور مساجد اعلانات کروائے جا رہے ہیں. یہ اعلان تھانہ کھڈیاں ایس ایچ او کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ پتنگ بازی ایک خونی کھیل ہے. جو بھی بچہ پتنگ بازی کرتا ہوا پکڑا گیا اس کے والدین کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. پتنگ بازی کے خلاف آگاہی مہم کے باوجود خلاف ورزی کے مرتکب افراد یعنی پتنگ اڑانے، بنانے اور بیچنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. پتنگ بازوں کی سفارش کرنے والے بھی مقدمات کے ساتھ سیدھا جیل جائیں گے. ملک رشید احمد، اے آئی نیوز، قصور. شاہینوں کے شہر سرگودھا کی جانب چلتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی کال پر ایم پی اے پی پی 76 ذوالفقار علی بھٹی کے سیکریٹریٹ سے الیکشن میں دھاندلی اور پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کرنے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی میں پارٹی پرچم اٹھائے کارکن بڑی تعداد میں موجود. بلال احمد کی رپورٹ دیکھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی کال پر ایم پی اے پی پی 76 ذوالفقار علی بھٹی کے سیکریٹریٹ سے الیکشن میں دھاندلی اور پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کرنے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی جس کی قیادت ان کے بھائی عبدالجبار بھٹی نے کی. اس موقع پر وقاص شاہ، ملک افضل سمیت دیگر رہنما اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی. ریلی کے شرکا سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کسی صورت قبول نہیں. آر او کے جاری دھاندلی زدہ فارم 47 ہم نہیں مانتے. پرامن احتجاج کا مقصد اپنے حق کی آواز اٹھانا ہے. عمران خان کی کال پہ تمام دوست اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایک پرامن احتجاج ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو عوام نے پی ٹی آئی کو 8 فروری کو ایک بھرپور مینڈیٹ دیا ہے اور اس پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کو واپس کیا جائے. اور الیکشن کمیشن سے یہ ہماری ریکویسٹ بھی ہے اور ان سے بھرپور مطالبہ ہے کہ جو ہمارا یہ مینڈیٹ ہے اس کو واپس کیا جائے. اور پرامن احتجاج ہے. کسی قسم کی وائلنس کو ہم بالکل نہ پی ٹی آئی نے کبھی ہمیں اس کا سبق دیا ہے. ریلی کے شرکا پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد اور دھاندلی نامنظور کے نعرے لگاتے رہے. مزید اپڈیٹس کے لیے اے آئی نیوز کو سبسکرائب کریں.